بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں G7 ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکو گے کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر و امن و عالم تجھے اپنا ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دفتر کے بارے میں جو خاکستر ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کی برسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو شاید یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا۔ رواں سال 12 ستمبر 2021 کو رات کی تاریکی میں کمیلا شہر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اسی ٹائم بجلی بھی نہیں تھی۔ شاید آپ کو یاد مجھ سے زیادہ ہو، کیونکہ میں تو کمیلا کے رہنے والا بھی نہیں ہوں، میں پٹن سے ہوں۔ آپ کو شاید بہتر یاد ہوگا، اسی ٹائم بجلی بھی نہیں تھی۔ یہ نوبت یہاں تک کیسی پہنچی، یہ بات یہاں تک کیسی پہنچی، ہم اس پہ آج بات کر لیں گے۔ میرے ہنستے بستے شہر میں اچانک آگ کے شعلے کیسے بھڑک اٹھے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ جو انفارمیشن ریسورسز سے ہمیں پہنچی اور ہم نے بھی اس کے اوپر کافی مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اس کہانی، یہ جو کہانی ہے سارے آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ اس کے اوپر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ کوہستان کا نقصان میرا نقصان اور آپ کا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے۔ ہم کسی ایک فرد کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کوہستان کے مشترکہ کاموں کے اوپر اثر انداز ہو۔ سب سے پہلے اطلاعات کے مطابق حفیظ الرحمان نامی شخص، جو کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، کنجیا سے تعلق ہے حفیظ الرحمان سر، اس نے ایک اپلیکیشن دی تھی رول آف انفارمیشن ایکٹ 2013 کے تحت کہ کنجیا میں جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں مجھے ان کا ریکارڈ چاہیے۔ مطلب کنجیا میں جتنے اسی وقت کچھ کام ہو رہے تھے انہوں نے ان کا ریکارڈ مانگنے کے لیے ایک درخواست دی تھی، لیکن وہ درخواست اس کو نہیں ملی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اسی اسنے میں اینٹی کرپشن نے 2-3 کیسز کے اوپر انکوائری شروع کی تھی۔ شاید ان کو بھی کچھ کرپشن کے کچھ وہ تھے، تو انہوں نے بھی 2-3 کیسز شروع کی تھی اور نکال ان کے اوپر وہ بھی کچھ انکوائری کر رہے تھے۔ آج میرے کوہستان کے بچے کے منہ پہ یہ سوال ہے کہ آخر کون تھے وہ شخص جو میرے کوہستان کے 23 کروڑ ہڑپ کر گئے۔ میرے کوہستان کے لیے 23 کروڑ کوئی کم یا تھوڑی رقم نہیں ہے، بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہم ان 23 کروڑ سے اپنے کوہستان کی تقدیر بدل سکتے تھے، کافی کام ہم کر سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، وہ 23 کروڑ ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ بات کوئی آن دی ریکارڈ نہیں کہتے کہ ان 23 کروڑ کی وجہ سے اسی دفتر کو جلایا ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ بہرحال میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں، کسی کو علم نہیں، اور آج تک کسی نے بھی نہیں کہا۔ بہرحال لیکن بظاہر لگتا ہے یہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کرپشن کے جو کیسز تھے ان کا ریکارڈ ختم کرنے کے لیے اسی دفتر کو جلایا ہے، لیکن آج تک آن دی ریکارڈ کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور نہ میں کہتا ہوں، میں لوگوں کی جو بات ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس بھی کوئی انفارمیشن میں نہیں کہہ سکتا ہوں کنفرم کہ بھائی ہاں یہ کسی نے جلایا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور میں خود یہ سمجھتا ہوں، تو میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنے الفاظ کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے کہا کہ جلایا ہے، ابھی تک جلایا ہے یا جلی اس پر کچھ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ آفس کو جلایا ہے یا جلی ہے۔ تو میں نے پہلے کہا تو میں اپنے الفاظ پر معذرت خواہ ہوں، میں واپس لیتا ہوں، میں نے ہرگز میرا مقصد نہیں ہے کسی ایک فرد کو تارگٹ کرنا، لیکن اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ واقعی آفس جلا ہے یا سرکٹ شارٹ یا کچھ ہوا تو کہ نہیں۔ ابھی اس کے اوپر آتے ہیں۔ آفس جلنے کے بعد ڈپٹی کمشنر اپر کوہستان نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، اسی کمیشن نے یہ بات کی کہ آفس جلا نہیں جلایا ہے۔ کمیشن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور لوکل لوگ نہیں کہہ رہے، کمیشن آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ یہ آفس جلا نہیں ہے، اس کو جلایا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور بلکہ یہ بات فرسٹ انفارمیشن ایڈس جس کو ہم اپنی زبان میں ہم ایف آئی آر بھی کہتے ہیں، ایف آئی آر میں بھی یہی بات درج ہے کہ بھائی یہ آفس
جلا نہیں ہے، اس کو جلایا ہے۔ باقاعدہ ایف آئی آر اگر کسی کو چاہیے تو حاضر ہے جان، ہر کسی کے پاس ہے، لیکن میرے پاس بھی آپ کنٹیکٹ کر لیں، میں آپ کو بھی بھیج دوں گا۔ اسی ایف آئی آر میں یہ بات کہا ہے۔ اور یہ آفس جلایا یہ سب کچھ ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر پر کوہستان پر پریشر تھا، یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اس نے ٹی ایم او صاحب کو ٹرانسفر کیا۔ ہاں اس میں ہمیں علم نہیں لوگوں کا پریشر تھا یا کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، لیکن سزا کے طور پر اس کو ٹرانسفر ہوئی، اس میں کوئی کچھ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو تھا ٹی ایم او صاحب ٹرانسفر ہوا۔ ٹی ایم او صاحب ٹرانسفر ہونے کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر اپر کوہستان نے مزید انکوائری کے لیے سیکرٹری بلدیات کو خط لکھا کہ سر اس کے اوپر آپ مزید انکوائری کریں اور جو واقعی ذمہ دار لوگ ہیں ان کا تعین کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیا جائے۔ اس نے آفس سیکرٹری بلدیات کو خط لکھا، اور سیکرٹری بلدیات نے اس کے بعد کیا کیا آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے۔ افسوس سے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سیکرٹری بلدیات کی طرف سے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور جوں کہ تو ہے آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے، بالکل اسی طرح کام سست روی کا شکار ہے اور ختم ہو گئے وہ سین۔ میرے خیال میں 1 سال بیت گیا، کچھ نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارے مبارک چہرے دوبارہ اسی جگہ پر براجمال ہیں، دوبارہ آ کے وہ اپنی ڈپٹی سر انجام دے رہے ہیں، سارے وہیں چہرے آ کر اسی آفس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف کارروائی کرے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہر سال کی طرح اس کے برسی پر بات کریں گے، جب تک، اور مزید انفارمیشن ملتے ہی ہم اس پر بات کریں گے، جب تک جو واقعی ملزم ہے ان کو کیفے کردار تک نہیں پہنچاتے ہیں انشاءاللہ ہمارا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور ہم اس پر ہر روز بات کریں گے۔ اور آپ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے کہ یہ سیکرٹری بلدیات تک پہنچ جائے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تک پہنچ جائے، تاکہ اس کے اوپر کچھ انکوائری ہو۔ ہمارے کافی صحافی برادری، سوشل ایکٹیوسٹ نے اس کے اوپر کافی باتیں کی، کافی لوگوں نے باتیں کی، کافی سرگرم دکھائی دیے پہلے، لیکن آج کل ہماری کوہستان کی رواج ہے کہ کافی باتیں کرنے کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جلدی اتنا اس میں وہ نہیں لیتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی معاملے کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے، ہم انشاءاللہ اس کے آخری تہ تک پہنچیں گے۔ سیف اللہ نے بھی اس کے اوپر بات کی، اور چند دن پہلے ایم پی اے صاحب کے ساتھ کچھ تلخ کلامی تھی۔ وہ یہ سوال تھا کہ ٹی ایم اے آفس، کسی ایک فرد کا نام ہم نہیں لے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، لیکن جو اس میں ملوث ہے ہم ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کیا جائے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا۔ ہم انشاءاللہ اس بات پر ہرگز چپ نہیں رہیں گے، اور آپ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی چپ نہیں رہیں گے۔ جو ملزم ہے ہم ان کو انشاءاللہ سزا دلوا کے ہی رہیں گے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے کہ یہ سیکرٹری بلدیات تک پہنچ جائے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان تک پہنچ جائے۔ شکریہ، آج کا یہ ویلاگس اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔